اسی لیے نمازوں کے مسائل میں آتا ہے کہ اگر وہ مقیم ہے تب بھی فرض ہے، اگر وہ مسافر ہے تب بھی فرض ہے، اگر وہ بیمار ہے تب بھی فرض ہے۔ بیماری کی حالت میں تو اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ کتنا اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز جو سوال ہوگا سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی آخری وقت میں جب بیمار ہو گئے تھے، حضرات صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیر گھسٹ رہے ہیں اللہ کے نبی کے، مسجد نبوی کو آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ امت کو بتانے کے لیے کہ آدمی کتنا بیمار ہو سکتا ہے، پیر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں تب بھی اللہ کے نبی مسجد کو تشریف لا رہے ہیں، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے نماز جیسی چیز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ معاف کر دیں مرنے کے بعد وہ الگ بات ہے، لیکن زندگی میں معاف نہیں ہے، زندگی میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہ استقامت اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو متواتر رکھا ہے، یہ نہیں کہ ایک سال پڑھ لیا جیسے بعض فرقوں میں ہے کہ وہ 10 دن نماز پڑھتے ہیں، باقی 355 دن فری، کوئی ضرورت نہیں۔ فرقے ہیں، الگ الگ قسم کے فرقے ہوتے ہیں، جیسا مزاج، جیسا شیطان بہکا دیتا ہے ایسا مزاج بنا لیتے ہیں۔ ہم 10 روز نماز پڑھیں گے سال میں، بہت اچھا کنسیشن مل گیا، بہت اچھا آفر مل گیا، جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں۔ چلو بھئی اچھا مذہب ہے ان کا، 10 دن نماز پڑھ لیں گے باقی مزے کریں گے۔ نہیں، نماز کسی پر معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی پر نماز معاف نہیں، صحابہ پر نماز معاف نہیں، اللہ والوں پر نماز معاف نہیں، تو ہم جیسے لوگوں پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اسی لیے علماء نے کتابیں بھر دی ہیں کہ بھئی یہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تب یہ نماز، کھڑا ہو کر کے نماز نہ پڑھے، بیٹھ کر کے نماز کا طریقہ یہ ہے، بیماری کی حالت میں نماز کا طریقہ ہے، لیٹ کر کے نماز کا طریقہ ہے، اشاروں سے نماز کا طریقہ ہے، اشاروں تک نماز کا طریقہ لکھا علماء۔ اور اب تو ماشاءاللہ مسجدوں میں کرسیاں ہی کرسیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی حال ہے شادی کا، اتنی کرسیاں رکھی ہوئی مل رہی ہیں مسجدوں کے اندر۔ اچھا خاصا آدمی بھی بیٹھ کر کے کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، ان کو مسئلہ بتاؤ تب بھی، ان کو مسئلے سے آگاہ کرو تب بھی وہی حالت ہے، نہیں ذرا میرے گھٹنے دکھتے ہی مجھے بیٹھنے، حالانکہ دن بھر پورا گاؤں گھومتا رہتا ہے تبھی کچھ بھی درد نہیں ہوتا، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں سب مرض اور درد سب آ جاتے ہیں، عبادت کے لیے سب چیزیں باہر نکل کر کے آ جاتی ہیں، حالانکہ 1 سے 2 منٹ کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، وہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے۔ اب یہ مسائل میں پوچھو قیام کب ساقط ہوتا ہے، حالانکہ قیام تو کر سکتے ہیں، بتانے کے باوجود بھی آدمی اس کو لیتا نہیں، اتنا سہولت پسند ہو گیا۔ اگر اسے عذر نہیں ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی وہ قیام نہیں کر رہا ہے تو نمازیں مشکل ہیں۔ فرض پتہ نہیں ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اچھے آدمی کو قیام فرض ہے۔ جو آدمی گھر سے مسجد تک آ سکتا ہے بھلا وہ قیام نہیں کر سکتا؟ ہاں سجدے میں جانے تکلیف ہوتی ہے تو سجدہ بیٹھ کر کے کریں، لیکن قیام جو ہے وہ قیام ہی کریں، کھڑے رہیں۔ رکوع میں جانا ہے تو رکوع بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہاں رکوع کے بعد سجدے میں جانے کا مسئلہ ہے، وہ پیر موڑ نہیں سکتے، ایسی ان کی حالت ہے، تب ان کے لیے حکم ہے اب بیٹھو، بیٹھ کر کے سجدہ کرو، لیکن یہ نہیں کہ پوری نماز بیٹھ کر کے پڑھیں۔ بہرحال نماز کے اتنے مسائل ہیں کہ زندگی بھر بھی آدمی چاہے تو صرف نماز ہی کے مسائل پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ سب سے پوچھی جانے والی چیز ہے اعمال میں کل قیامت کے روز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دن میں 5 وقت فرض رکھا ہے تاکہ اس کے اندر استقامت باقی رہے، ہمیشگی باقی رہے، اور اس ہمیشگی کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس نماز کے ذریعے سے تندرست و توانا رہتا ہے۔
بدنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جب آدمی ٹینشن سے گھر میں آیا 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لو آپ ایک قلبی طور سے بھی آدمی کچھ نہ کچھ سکون میسر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی ہے اس نے۔ اور اگر یہ عبادت صرف دن میں ایک مرتبہ ہوتی تو آدمی دن میں صبح پڑھ کر کے فارغ ہوتا، پھر دوسرے دن صبح نماز پڑھنے آتا تو دن بھر ٹینشن میں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے بہت سے اس کے ذہنی اور دماغی چیزوں کو دفع کیا ہے۔ یہ وضو کا عمل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے پاگل پن دور ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دماغ تازہ رہتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی دونوں طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ چست و چالاک نہیں رہتے، سست کاہل قسم کے ہو جاتے۔ تو استقامت میں یہ بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، دین کے ہر عمل میں استقامت ہو۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی، اللہ کے نبی نے اس عمل کو کرنے کو کہا، وہ زندگی بھر اس عمل کو کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ عبادت کر کے دکھائی، صحابہ کرام زندگی بھر اس عمل کو کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی تھی۔ اس لیے دین کے ہر معاملے کے اندر سب سے پہلی چیز استقامت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اخلاص ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، بس اللہ جانتا ہے اور میرا دل جانتا ہے میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں کس کے لیے اور دین کے کام کر رہا ہوں۔ اخلاص ایسا ہو جائے، اخلاص ایسا ہو جائے، جب بندے میں اخلاص ہو جاتا ہے اس پر کیسے بھی حالات آ جائیں پھر وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اخلاص صحابہ کرام کے اندر آپ دیکھیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب محلے میں رہتا ہوں، سامنے مسجد ہے، لوگ کیا کہیں گے، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے، پڑوسی کہیں گے کہ بھئی یہاں مسجد سامنے لوگ نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں، یہ والی عبادت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو اخلاص، کوئی کہے یا نہ کہے، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے، اذان ہو گئی مسجد میں سب کے لیے ہے، جو مسجد کے نزدیک ہے اس کے لیے بھی ہے، جو مسجد کے دور ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اذان سن رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اذان نہیں سن رہا ہے اس کے لیے بھی نماز ہے۔